اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ سورۃ القلم، سورت نمبر 68، 29واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون والقلم وما یسطرون، نون قلم کی قسم اور اس چیز کی جسے لکھتے ہیں۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، اور آپ اپنے رب کی مہربانی سے پاگل نہیں ہیں، آسیب زدہ نہیں ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور یقیناً آپ کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور یقیناً آپ اخلاق کے بہت اونچے مرتبے پر فائز ہیں۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، تم بھی دیکھو گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ پاگل کون ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، اے نبی تیرے رب خوب جانتا ہے اس کو جو اس کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور راہ راست پر چلنے والوں، ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی وہ خوب جانتا ہے۔ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، اے نبی جھٹلانے والوں کا کہنا نہ ماننا، جھٹلانے والوں سے ڈکٹیشن نہ لینا۔ یہ کردار تھا مکے میں جس کا سب سے بڑا نام جو تھا وہ ولید بن مغیرہ تھا۔ ولید سے آپ کا ذہن پتہ نہیں گیا کہ نہیں، خالد ابن ولید کا والد۔ قرآن مجید میں 2 سے زائد مرتبہ اس کو کنڈیم کیا گیا ہے، لیکن صحابہ کرام کی عظمت ہے کہ خالد ابن ولید اس کے باوجود جب حق سامنے آیا تو ایمان لائے، اور وہ اس ان آیات کی تلاوت بھی کرتے ہوں گے جہاں ان کے باپ کو گالیاں پڑ رہی ہیں۔ یہ ہے عظمت صحابہ کرام کی۔ ہم نے اس کو صحابہ کرام کو بھی بس اسی میں باندھ دیا کہ وہ بس شاید وہ خاندانی عداوت کے شاید وہ شکار تھے سب کے سب۔ ہرگز نہیں۔ یہ کردار کیا تھا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر مشورے دیتا تھا، بڑا انٹلیکچوئل شمار ہوتا تھا، اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا شمار ہوتا تھا، آگے اس کے کئی بیٹے تھے اور ایک سے ایک بڑھ کر خالد بن ولید جیسا۔ اب چونکہ باپ کا اکلوتا بیٹا شمار ہوتا تھا، اس کی جائیداد کا یہ وارث بنا، اور جنہوں نے گھر دانے انہوں نے کمرے بھی سیانے۔ فارغ وقت ہوتا ہے کھاتے پیتے لوگوں کے پاس تو ان کا بڑا مطالعہ ہوتا ہے۔ آپ کو اگر موقع ملا ہو تو یہ بڑے بڑے جاگیردار اور سرمایہ دار جو ہوتے ہیں ان کا بڑا مطالعہ ہوتا ہے، اور آپ کبھی گفتگو کریں تو شاید ان سے آپ آسانی کے ساتھ آپ کو جان بچانی جو ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے۔ تو انٹلیکچوئل مانا جاتا تھا یہ مکہ مکرمہ کا، انٹلیکچوئل تھا، اور قرآن مجید کی جو فصاحت و بلاغت ہے اس سے بڑا امپریس تھا، لیکن ماننے کو تیار نہیں تھا۔ بہانے سے آتا تھا حضور سے ملاقات کرنے کے لیے، مقصد ہوتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن مجید سننا، اور پھر ملاقات کرتا تھا اور بغیر فیس کے مشورے دیتا رہتا تھا کہ اصل میں آپ کی جو ریجیڈیٹی ہے نا، یہ آپ کے لیے رکاوٹ ہے بہت بڑی۔ میں تو چاہتا ہوں کہ آپ کا پیچ اپ ہو جائے قریش کے ساتھ، لیکن آپ کی جو ریجیڈیٹی ہے یہ بہت زیادہ رکاوٹ ہے۔ وہ ریجیڈیٹی کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم یہ تھا کہ آپ میرا کلام، میرا میسج بلا کم و کاسٹ، پلس مائنس کیے بغیر آپ لوگوں کو سناتے رہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ آج ہم مغرب کی نماز میں لاؤڈ اسپیکر پر خوب جوش و خروش کے ساتھ تبت یدا ابی لہب وتب پڑھتے رہتے ہیں؟ جس مکے میں ابو لہب زندہ موجود تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبت یدا ابی لہب پڑھتے ہوں گے تو کیا زلزلہ آتا ہوگا وہاں پر۔
کہ آپ کی ریجلٹی، آپ تھوڑی سی قرآن کو تھوڑا سا مینڈ کر لیں یا بدل ہی دیں اس کو، تو آپ کی صلح ہو سکتی ہے قریش کے ساتھ۔ اب یہ کردار کو ذہن میں رکھ کے پڑھیں تو مزہ آ جائے گا آپ کو۔ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، جھٹلانے والوں کا کہنا نہ مانیے۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، وہ چاہتے ہیں کہ تم کچھ ڈھیلے پڑو تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اور بالکل نہ کہنا ماننا اس قسمیں کھانے والے ذلیل کا، حمازن مشائم بنمیم، تانے دینے والا اور چولیاں کھاتا پھرنے والا، مناع للخیر معتد اثیم، بھلائی سے روکنے والا اور حد سے بڑھ جانے والا گناہگار، عتل بعد ذالک زنیم، سرکش اور ان سب سے بڑھ کر، ان سب عیبوں سے بڑھ کر بد ذات، حرامی۔ اب قرآن مجید کیا، یعنی باقاعدہ گالی دیا قرآن مجید اس پر۔ جب یہ آیات نازل ہوئی تو ظاہر اس نے بھی سنی، تو اپنی ماں کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ جی محمد نے مجھے کہا ہے کہ میں حرامی ہوں، بد ذات ہوں، تو بتاؤ۔ تو ماں نے کہا کہ ٹھیک کہا اس نے۔ تو اس کی ماں نے تصدیق کر دی قرآن مجید کی اس آیت کی۔ تو عتل بعد ذالک زنیم، اوپر سے بد ذات بھی، حرامی بھی، ان کان ذا مال و بنین، اس لیے کہ وہ مالدار ہے اور بیٹوں والا ہے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اس کے سامنے آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو کہتا ہے او پرانے افسانے ہیں پچھلے لوگوں کے۔ اچھا، اس کی ناک بڑی پرومیننٹ تھی۔ اب قرآن مجید جو اس کی ناک کو سونڈ سے تعبیر کر رہا ہے، سنسمہ علی الخرطوم، ہم اس کی سونڈ کو داغیں گے۔ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ۔ اب یہاں ایک اور واقعہ زیر بحث آ رہا ہے، یہ بھی ایک بڑا کامن سا واقعہ ہے کہ کوئی نیک آدمی جو صدقہ و خیرات کرتا ہو، بہت زیادہ غریبوں کی بہت امداد کرتا ہو اور نیکی کے کئی کام کرتا ہو، تو جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے اور اس کے بیٹے جو ہیں وہ آہستہ آہستہ اس کا کاروبار سنبھالتے ہیں، اس کی زمینوں کو دیکھنے لگتے ہیں، تو ان کو اپنا باپ جو ہے وہ پاگل معلوم ہوتا ہے کہ ابا ہی تھے ہمیں مت ماری سی، انہوں نے بھی کھاتا کھولے ایسی، ابھی کھاتا کھولے ایسی، انہوں بھی دینے سے پیسے، ان بھی دینے، یا وہ باپ فوت ہو جاتا ہے تو کبھی کوئی آ جاتا ہے کہ جی بھائی صاحب جو ہیں وہ بڑی خدمت کر دیں میری، او میرا اے کام کر دے سن، وہ اے کر دے سن، تو دوسرا آ جاتا ہے کہ حاجی صاحب جو ہے وہ تو میرا فلانا کھاتا جو ہے وہ چلاتے تھے۔ اب وہ بچے جو ہیں وہ بڑی گرمی کھاتے ہیں، ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں، یار اب بھائی نو کی ہو ایسی۔ ایسا ہی ایک شخص تھا، اللہ کا بڑا نیک بندہ، اس کی عادت کیا تھی کہ وہ اس کے باغ کا جب پھل آتا تھا تو پھل کاٹنے کے لیے جب وہ جاتا تھا تو باقاعدہ غریبوں کو آواز لگا کر بلا کے جاتا تھا کہ میں پھل کاٹنے جا رہا ہوں تو آجا تم بھی اپنا حصہ لے لو، اور پھل گھر لانے سے پہلے وہ ان کو بھی بانٹتا تھا پھل۔ باپ فوت ہو گیا، اب بچے جو ہیں وہ اپنے آپ کو باپ سے زیادہ سیانا سمجھ رہے ہیں، جیسے آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی تعلیمات جو ہیں یہ ابدی تعلیمات ہیں۔ ہم کہتے تو ہیں نا، کوئی واقعہ جو قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں وہ پرانا نہیں ہے، زندہ کہانیاں ہیں یہ سب کی سب، آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو یہ بھی زندہ کہانی ہے۔ آپ نے کئی ایسے واقعات جو ہیں وہ سنے ہوں گے، اللہ ماشاءاللہ کوئی ہوتے ہیں کہ جو باپ کو اون کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ پھر ان کے برکت بھی خوب دیتا ہے۔ جیسے نیٹ پر آیا تھا کہ البیک والے جو ہیں، ان کا جو باپ تھا وہ ہر جو فوڈ پیک ہے وہ اس میں سے 1 ریال جو تھا وہ خیرات کیا کرتا تھا۔ جب وہ فوت ہو گیا تو بہت سے لوگ جو ان کے اس فائدہ اٹھاتے تھے اس سے، وہ ڈرتے ڈرتے ان کے بیٹوں سے جا کے ملے کہ جی تنی ہمیں کہنی چاہیے کہ نہیں بات کہ آپ کے والد صاحب جو تھے وہ تو 1 ریال جو ہے وہ ہر پیک کے پیچھے جو ہے وہ نکالتے تھے اللہ کے نام پر اور خیرات کرتے تھے، تو آپ کو بھی یہ جاری رکھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کو ہدایت دی، انہوں نے کہہ دیا والد صاحب اگر 1 دیتے تو انشاءاللہ ہمارے پیک پر 2 دیا کریں۔ یہاں وہ پہلی قسم کے تھے بیٹے، کیا ہوا پڑھیے گا،
انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، ہم نے مکے والوں کو آزمائش میں ڈالا ہے جیسے ہم نے آزمائش میں ڈالا تھا باغ والوں کو۔ اذ اقسموا، جب انہوں نے قسم کھائی، لَيَسْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ، کہ کل ہم صبح سویرے جا کے پھل کاٹ لیں گے، وَلَا يَسْتَثْنُونَ، اور انہوں نے انشاءاللہ بھی نہ کہا۔ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ، اور پھر گئی اس باغ پر ایک آفت رب کی طرف سے جبکہ وہ سو ہی رہے تھے۔ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، اور پھر وہ ہو گیا کٹے ہوئے کھیت کی مانند۔ یہ آج کل وہ کٹے ہوئے کھیت آپ کو نظر آئیں گے نا، ایک ماہ پہلے جب گندم کی فصل کھڑی تھی تو دیکھ کے مزہ آتا تھا، ہری فصل لہلاتے ہوئے دیکھ کے مزہ آتا تھا، اور یہ جو بالکل پیلی فصل جو ہے پکی ہوئی، روح خوش ہو جاتی تھی، موٹر وے پر جاتے ہوئے دائیں بائیں وہ فصلیں نظر آتی تھی۔ اور اب جو ہے جب کٹائی ہو چکی ہے اب اس کی طرف دیکھنے کو بھی جی نہیں چاہتا۔ تو فاصبحت کالصریم، تو وہ ایسے ہو گئے جیسے کٹا ہوا کھیت۔ فتنادوا مصبحین، تو وہ صبح سویرے اٹھے ایک دوسرے کو پکارتے ہوئے۔ فتنادوا مصبحین، تو صبح سویرے ایک دوسرے کو پکارتے ہوئے اٹھے، ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، کہ چل پڑو صبح سویرے اپنے کھیت کی طرف، اپنے باغ کی طرف، اگر واقعی تم نے پھل توڑنا ہے۔ فانطلقوا وهم يتخافتون، اور وہ چل پڑے گھر سے اور وہ چپکے چپکے ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے، اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین، وہ دیکھو آج کوئی یتیم کوئی مسکین تمہارے قریب نہ پھٹکنے پائے، فٹافٹ کرو جلدی کرو، دن چڑھنے تو پہلے پہلے کم مکا کے آ جاؤ۔ وغدوا علی حرد قادرین، وہ صبح سویرے گئے لپکتے ہوئے اس انداز سے کہ گویا پوری طرح قادر ہیں پھل کاٹنے پر۔ فلما رأوہا، لیکن جب انہوں نے پھل دیکھا، اس باغ کو دیکھا، تو کہتے ہیں انا لضالون، ہے ہم کہیں راستہ بھٹک تو نہیں آئے، اس لیے کہ وہاں تو باغ ابھی کھڑا تھا، لیکن دیکھا کہ کٹا ہوا ہے تو کہتے ہیں کہ ہے کہیں اندھیرے میں ہم غلط راستے پر تو نہیں آگے۔ فوراً سمجھ آ گئی ان کو، بل نحن محرومون، اوہو نہیں، اصل میں ہم محروم کر دیے گئے ہیں، ہماری قسمت پھوٹ گئی ہے۔ قال اوسطہم، ان میں سے جو ایوریج بندہ تھا، جو درمیانہ تھا، منجلا، وہ نیک آدمی تھا۔ قال اوسطہم لم اقل لکم لولا تسبحون، وہ دیکھا میں تم سے کہتا نہیں تھا کہ تم اللہ کو یاد کیوں نہیں کرتے، اللہ کی تسبیح کیوں نہیں کرتے۔ قالوا سبحان ربنا، نیک باپ کی اولاد تھی تو ایک ہی جھٹکے میں سمجھ آ گئی ان کو۔ قالوا، کہنے لگے سبحان ربنا انا كنا ظالمین، ہمارا رب پاک ہے، یقیناً ہم ہی زیادتی پر اتر آئے تھے۔ فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، تو پھر وہ لگے ایک دوسرے کو ملامت کرنے۔ قالوا یا ویلنا انا كنا طاغین، کہنے لگے ہائے ہماری بد نصیبی، یقیناً ہم ہی سرکش ہو گئے تھے۔ عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها، کچھ بعید نہیں ہمارا رب بدل دے ہمارے لیے اس باغ سے بہتر۔ انا الى ربنا راغبون، یقیناً ہم اپنے رب ہی کے حضور واپس رجوع کرنے والے جانے والے ہیں۔ کذالک العذاب، ایسا ہوتا ہے عذاب۔ ولعذاب الآخرۃ اکبر، اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کے لوگوں کو معلوم ہو جائے۔ ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، یقیناً اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں بھری جنتیں ہیں۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم اپنے فرما برداروں کو اپنے مجرموں جیسا بنا دیں گے، ٹریٹ کریں گے؟ ما لکم کیف تحکمون، کیا ہو گیا تمہیں، کیسے الٹے سیدھے حکم لگاتے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے الہامی کتاب کہ جس میں سے تم یہ پڑھ رہے ہو؟ ان لکم فیہ لما تخیرون، کہ ضرور تمہارے لیے وہاں وہی کچھ ہوگا جو تمہیں پسند ہے۔ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامۃ ان لکم لما تحکمون، یا پھر کیا تمہارا کچھ عہد و پیمان ہے ہمارے ساتھ جو باقی رہیں گے روز قیامت تک، کہ ضرور تمہیں وہی ملے گا جو تم حکم دو گے۔ سلہم ایہم بذالک زعیم، پوچھو ان سے کہ
ان میں سے کون ہے جو اس بات کی ضمانت دیتا ہے؟ ام لہم شرکاء فلیاتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، یا انہوں نے کچھ شریک ٹھہرائے ہیں تو پھر پیش کریں اپنے شریکوں کو، لائیں اپنے شریکوں کو اگر وہ سچے ہیں۔ یوم یکشف عن ساق، جس دن پنڈلی کھولی جائے گی، ویدعون الی السجود، اور انہیں سجدے کے لیے بلایا جائے گا، فلا یستطیعون، تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے۔ اب یہ آیات مشتبہات میں سے ہے کہ پنڈلی کھولی جائے گی سے کیا مراد ہے؟ یعنی بعض روایات کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ کی پنڈلی جو ہے وہ ایکسپوز کی جائے گی، تو اللہ تعالیٰ کا حسن جو ہے وہ صرف اس کا کوئی ایک حصہ جو نچلا حصہ ہے، جیسے پاؤں کا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ویسے تو کوئی نہ اس کا ہاتھ ہے نہ پاؤں ہے نہ جسم ہے، لیکن کوئی شے ہے جسے اللہ تعالیٰ کی پنڈلی سے تعبیر کیا گیا ہے، تو وہی جب ایکسپوز ہوگی، مائنر سی شے بھی، تو ہر شخص سجدہ کرنا چاہے گا بے اختیار، لیکن یہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ کیوں؟ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، لیکن یہ طاقت نہ رکھیں گے سجدے کی، کیوں؟ انہوں نے دنیا میں سجدہ نہیں کیا تھا۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، جھکی ہوں گی ان کی نگاہیں اور چھا رہی ہوگی ان پر ذلت۔ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، اس لیے کہ وہ سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے جب وہ صحیح سالم تھے، تو انہوں نے سجدہ نہیں کیا تھا۔ آج وہ کر نہیں سکیں گے، جیسے کسی شخص کی کمر جو ہے وہ اسٹف ہو جائے تو وہ جھکنا چاہے بھی صحیح تو نہیں جھک سکتا، کسی کے گھٹنے فولڈ نہ ہو تو جس کا جی چاہے بھی تو وہ سجدے میں نہیں جا سکتا۔ فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث، یہ بھی مکی صورتوں کا بڑا خاص انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کی جس طرح طرفداری کرتا ہے تو ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ جو ہے بازو چڑھا کر تاڑی ایسی دے، چھڑو ذرا میں بالکل وہی انداز ہے۔ فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث، تو چھوڑ دے مجھے اور اس کو جو اس کلام کو جھٹلا رہا ہے۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ان قریب ہم آہستہ آہستہ انہیں اس تباہی کی طرف لے جائیں گے، من حیث لا یعلمون، جس کا انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وہ املی لہم، میں انہیں مہلت دیے جا رہا ہوں، ان کیدی متین، میری چال بڑی سٹرونگ ہے۔ ام تسلہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، اے نبی کیا تم ان سے کوئی تاوان مانگ رہے ہو کہ جس کے بوجھ تلے یہ دبے جا رہے ہیں؟ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، یا پھر ان کے پاس غیب کی خبر ہے جسے یہ لکھ لاتے ہیں؟ فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت، اے نبی اپنے رب کے فیصلے کے انتظار میں صبر کیجئے اور مچھلی والے یعنی یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جائیے۔ وہ کیا تھا کہ قوم پر عذاب تیار تھا، لیکن کیونکہ اللہ کے رسول کو ایکسپریس پرمیشن کے بغیر جگہ چھوڑنے کی اجازت نہیں، تو وہ ایکسپریس پرمیشن آنے سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام قوم کو چھوڑ کر کشتی میں سوار ہو کے چلے گئے چھٹ چھوڑ کر، تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا اور مچھلی کے پیٹ میں ڈالے گئے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادی، جب انہوں نے پکارا وہو مکظوم، جبکہ وہ غصے میں بھرے ہوئے تھے، لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وہو مذموم، اور اگر شامل حال نہ ہوتی اس کے رب کی مہربانی تو پھینک دیا جاتا چٹکل میدان میں مذمت کے ساتھ۔ فاجتباہ ربہ، آخر کار نوازا اس کو اس کے رب نے، فجعلہ من الصالحین، اور اسے شامل کر لیا اثر نو نیکوں میں۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا يُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کافر تمہارے قدم اکھاڑ دیں گے اپنی بری نظروں سے ہی۔ لما سمعوا الذکر، جب وہ قرآن کو سنتے ہیں، وَيَقُولُونَ، کہتے ہیں، إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، کہ محمد معاذ اللہ پاگل ہے۔ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، حالانکہ یہ نہیں ہے مگر ایک نصیحت تمام جہان والوں کے لیے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في
وإذا مرضت فهو